حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے خمس ایک علاقہ تھا، وہاں ایک لیڈر کو منتخب کیا، سعید بن عامر ان کا نام تھا۔ سعید بن عامر کو وہاں منتخب کیا، بھئی آپ لوگوں کی دیکھ بھال کریں۔ بات بڑی قابل غور ہے، کاش کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات۔ اس مقام پہ بھیجا، کہا خمس میں جا کر، جس طرح ہمارے علاقے کا M&A ہوتا ہے، MP ہوتا ہے، مخدوم صاحب بات بڑی قابل غور ہے، کاش کہ ہمیں ایسے لیڈر مل جائے۔ رضوی تو یہی کہتا رہا نا، جب بندے نے پتر بن جاؤ، بندے نے پتر بن جاؤ، تسی قرآن تے مصطفیٰ کریم نے ذات نال تسی وفا کرو۔ بابے رضوی نے کہا ہے میں ساری زندگی تمہارے جوتے پالش کروں گا۔ کہا تم لاکے لگ جاؤ نا، لیکن جب عقل پہ پردے پڑ جائے نا تو پھر کوئی بات اثر نہیں کرتی۔ اب رو رہے ہیں یہ ساری ان کی، کیونکہ رضوی بابے نے کہا تسا بھی رونا ہے تے تہاڈی نسلاں نے بھی رونا ہے، تو رونا ہے انہوں نے۔ اب خمس کا لیڈر بنا کر بھیجا۔ اب سعید بن عامر وہاں گئے نا تو کافی عرصہ گزرا تو وہاں سے وفد آیا۔ بات ذرا سنیے گا، وہاں سے وفد آیا نا تو امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے ان لوگوں سے پوچھا بتاؤ تمہارے لیڈر کا کیا حال ہے۔ اب سنیے گا، انہوں نے کہا حضور والا ساری باتیں ٹھیک ہے، 4 باتیں سمجھ نہیں آتی۔ ان لوگوں نے 4 شکایتیں کی ہے، سنیے گا ذرا۔ آج ہم کہتے ہیں ہم پہ تکلیفوں کے پہاڑ ٹوٹ پڑے تو ہم کہتے ہیں یار میں ہی ملیا سا رب نوں، ایسے ایسے جملے بولتے ہیں۔ سنیے گا، 4 ان لوگوں نے شکایتیں کی۔ امیر المومنین حضرت عمر فاروق نے فرمایا ہاں بتاؤ کیا 4 باتیں؟ انہوں نے کہا ایک، آپ نے جو اس لیڈر کو بھیجا ہے سعید بن عامر، حضور والا جب سورج چڑھتا ہے نا، سورج نکلتا ہے، وہ گھر سے لیٹ نکلتے ہیں، پتہ نہیں کیوں لیٹ نکلتے ہیں۔ دوسری بات، رات کا وقت ہوتا ہے ان کے گھر سے چیخ و پکار کی آواز آتی ہے، پتہ نہیں کیوں آتی ہے۔ کہا تیسری بات یہ ہے ہفتے میں ایک دن ان کے گھر کا دروازہ بند رہتا ہے، حضور والا سمجھ نہیں آتی پتہ نہیں کیوں بند رہتا ہے۔ کہا چوتھی بات، وہ بیٹھے بیٹھے ان کو بے ہوشی کے دھوڑے پڑتے ہیں، وہ رونا شروع کر دیتے ہیں، پتہ نہیں کیوں روتے ہیں۔ امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے ملنے کے لیے سعید بن عامر آئے، آپ نے سامنے بٹھا لیا، کہا سعید بن عامر تیری قوم نے 4 شکایتیں کی ہے، تیری 4 شکایتیں مجھے لگائی ہے۔ آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ سعید بن عامر نے نظروں کو جھکا لیا، کہا حضور بتائے تو صحیح نا میری قوم کیا کہتی ہے، میری قوم کیا شکایت کرتی ہے۔ جو شخص متقی بھی ہو، پرہیزگار بھی ہو، تقوی والا ہو، جب اس کی شکایتیں لگنی شروع ہو تو اس کو دکھ تو ضرور ہوتا ہے نا۔ وہ کہتا ہے میں میری کیوں شکایتیں لوگ کرتے ہیں۔ اب آنکھوں میں آنسو آئے، کہا حضور بتائے میری قوم کیا کہتی ہے۔ کہا تیری قوم نے شکایت کی ہے، سورج چڑھتا ہے، سورج نکلتا ہے تو تو گھر سے لیٹ باہر نکلتا ہے۔ سعید بن عامر نے کہا حضور والا امیر المومنین میری قوم سچ کہتی ہے۔ کہا دوسری بات انہوں نے کی، کہا کہ رات کو تیرے گھر سے چیخ و پکار کی آواز آتی ہے، امیر المومنین یہ بھی میری قوم سچ کہتی ہے۔ کہا ہفتے میں ایک دن تیرے گھر کا دروازہ بند رہتا ہے، کہا امیر المومنین میری قوم سچ کہتی ہے۔ کہا چوتھی بات تیری قوم نے شکایت کی ہے تجھے بے ہوشی کے دھوڑے بھی پڑتے ہیں، کہا حضور والا امیر المومنین میری قوم سچ کہتی ہے مجھے بے ہوشی کے دھوڑے بھی پڑتے ہیں۔ اب امیر المومنین حضرت عمر فاروق نے فرمایا وضاحت دو، وجہ کیا ہے؟ چیخ نکل گئی، رو پڑے۔ کہا حضور میں یہ بات کبھی کسی کو نہ بتاتا، اب میری قوم نے شکایت کی ہے، میری مجبوری ہے میں آپ کو بتاؤں۔ کہا حضور والا صبح سورج چڑھتا ہے تو میں گھر سے نکلتا ہوں، اس کی وجہ یہ ہے میرے گھر میں کوئی ملازم نہیں ہے، میرے گھر میں کوئی کام کرنے والا نہیں ہے، میری بیوی بیمار ہے، میں اس کی بیمار پرسی کرتا ہوں، میں اس کو کھانا دیتا ہوں، میں اس کو نئے کپڑے پہناتا ہوں، میں اس کے اپنے گھر کی صفائی کرتا ہوں۔ کہا صفائی کرتے کرتے صبح ہو جاتی ہے، اس لیے میں گھر سے لیٹ نکلتا ہوں۔ حضور والا میری قوم نے شکایت کی ہے کہ ہفتے میں ایک دن میرے گھر کا دروازہ بند رہتا ہے، امیر المومنین میری قوم ٹھیک کہتی ہے، میرے کپڑوں کا ایک ہی جوڑا ہے، دوسرا کوئی جوڑا نہیں ہے جس کو میں تبدیل کر کے میں لوگوں کے سامنے آ سکوں۔ کہا ہفتے میں ایک دن دروازہ بند کر کے میں کپڑے اتارتا ہوں۔ یہ کس کی بات سنا رہا ہوں؟ ایک لیڈر کی بات سنا رہا ہوں، تمہاری زبان میں ایک M&A کی بات سنا رہا ہوں۔ کہا میں اپنے کپڑے اتارتا ہوں،
اتار کر اس کو دھوتا ہوں، دھوتے دھوتے پھر اس کو سکھانے کے لیے رکھتا ہوں، سوکھتے سوکھتے شام ہو جاتی ہے، اس لیے میرے ایک دن میرے گھر کا دروازہ بند رہتا ہے۔ حضور والا میری قوم نے شکایت کی ہے، میری قوم ٹھیک کہتی ہے کہ آدھی رات کا وقت ہوتا ہے، میرے گھر سے رونے کی آواز آتی ہے، میری قوم ٹھیک کہتی ہے۔ امیر المومنین سنیے گا ذرا، میں سارا دن اللہ کی مخلوق کی خدمت کرتا ہوں، رات ہوتی ہے مجھے قبر یاد آتی ہے، میں نے قبر میں تنہا ہونا ہے، میرا وہاں کوئی پرسان حال نہیں ہوگا، میں نے تنہا ہونا ہے۔ جب مجھے قبر یاد آتی ہے تو میری ہچکیاں بن جاتی ہے، میری آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں اور میرے رونے کی آواز گھر سے باہر نکلنا شروع ہوتی ہے۔ دن کو میں اللہ کی مخلوق کی خدمت کرتا ہوں، رات ہوتی ہے میں اپنے رب کو یاد کرتا ہوں، اس لیے میں روتا ہوں۔ میری قوم شکایت کی ہے کہ مجھے بے ہوشی کے دورے پڑتے ہیں، کہا حضور والا میری قوم نے ٹھیک کہا ہے۔ امیر المومنین مجھے وہ وقت یاد آتا ہے جب حضرت خبیب کو تیروں سے چھلنی کیا گیا، جسم پہ تیر لگ رہے تھے، میں نے اس وقت کلمہ نہیں پڑھا تھا، میں نے اس وقت کلمہ نہیں پڑھا۔ جب مجھے وہ منظر یاد آتا ہے میرے دل میں یہ بات آتی ہے، کاش کہ میں ایمان لایا ہوتا، سارے تیر میں اپنی سینے پہ کھا لیتا، میں حضرت خبیب کی جان کو بچا دیتا، میں حضرت خبیب کی جان کو بچا دیتا۔ امیر المومنین حضرت عمر فاروق کی آنکھوں میں آنسو چیخ نکلی، رو پڑے، روئے نہ تو پھر نظروں کو اٹھا کر کہا مانگ کیا مانگتا ہے، مانگ کیا مانگتا ہے۔ سعید بن عامر سے کہا مانگ کیا مانگتا ہے۔ سعید بن عامر رو پڑے، کہا حضور مجھے معاف کر دے، میں اس منصب کے لائق نہیں ہوں، یہ منصب مجھ سے لے لیجئے، کہ منصب مجھ سے لے لے، میں اس منصب کے عائل نہیں ہوں۔ کتنا اللہ سے ڈرتے تھے، کتنا خوف خدا تھا۔ آج ہمارے دلوں سے خوف خدا ختم ہو چکا۔ یار کبھی رب کی محبت میں آ کر تو دیکھ، نعرے لگانے سے کام نہیں بنے گا، بڑے نعرے لگا لیے، بڑے نعرے لگوا لیے، کبھی عملی زندگی